अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मंगल का दिन 24 जून 2025, जब ये खाक सर आपसे मुखातिब गालिबन सुबह का वक्त होगा जब आप मुझे देख रहे होंगे। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी अजमल जामी ऑफिशियल पे पाई जाती है। रात गए ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, सनसनी खेज खबरें पूरी दुनिया के मीडिया पर, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तमाम ऐप्स के ऊपर एक सनसनी थी, क्योंकि ईरान ने हमला किया था कतर में वाक़या अमरीकी एयरबेस के ऊपर। अल अदीद इसका नाम बताया जाता है। एक से जायद मिसाइल वहां दागी। फिर खबर मिली कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, सऊदी अरब में सायरन बज गए। फ़िज़ाई हुदूद इन खलीजी ममालिक ने बंद कर दी। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, अमरीका से बदला ले लिया है। बशारतुल फतह नामी ऑपरेशन उसका उन्होंने आगाज़ किया, अमरीका को हिट किया है। और फिर हम देखते हैं कि रात गए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो कहते हैं जी दुनिया को बहुत मुबारक हो, जंग खत्म हुआ चाहती है, पीस शुरू हुआ चाहता है। और मैंने इसराइल को भी कह दिया है, और इसराइली मीडिया भी रिपोर्ट करने लग पड़ा कि इसराइल भी अचानक चंद रोज में अपने हमले बंद कर देगा। और ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने जो हमले किए वो हमें इत्तला दे के किए, ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन रात गए हुआ क्या, जो सूरत हाल आपके सामने थी, हम बराह रास्त भी आपकी खिदमत में गए कि ईरान ने यहाँ पे खलीजी ममालिक में जितने भी आसपास मुस्लिम ममालिक हैं मशरक़ वस्ता में, वहाँ जो अमरीकी अड्डे थे उनको निशाना बनाने का प्लान किया, वहाँ मिसाइल लॉन्च किए गए। ईरानी मीडिया ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन फिर पर्दा गिरता है और कहानी अपने अंत की जानिब जाती है, अंतिम संस्कार उस कहानी का हो जाता है। इस बीच में मेरा एक सवाल है, उन मासूम शहरियों का क्या कसूर है जो इस जंग का निशाना बने? उन मासूम घरों का, उन बच्चों का, उन खवातीन का जो बेघर हुए। ये बड़ी बेरहम दुनिया है, बहुत बेरहम दुनिया है। लेकिन आइए आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर होता क्या है। एक जब भी हम डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब कोई बयान एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो लोग हमें नीचे लिखते हैं जी फेक है, उसने तो एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये बात कही नहीं। भाई आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जब उनका फड्डा हुआ था एक्स के साथ, ट्विटर के साथ, उसके बाद उन्होंने अपनी ऐप इसी तरह की बनाई थी ट्रुथ सोशल के नाम से। वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, फिर व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और दीगर जो उनके ज़िम्मेदारान है उससे वो उठाते हैं उस स्क्रीनशॉट को, फिर पोस्ट करते हैं। ट्रंप साहब ने ये जो कतर में अल अदीद अड्डा है अमरीकी, वहां पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद अपना जो बयान दिया, उसमें मौसूफ ने फरमाया कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए थे, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, एक को हमने खुली छूट दे दी। फिर वो कहते हैं ईरान ने सरकारी तौर पर अपने जौहरी मराकज के खात्मे पर इंतहाई कमजोर रद्द-ए-अमल दिया है, जिसकी हमें तवक्को भी थी और हमने उसे रोक दिया। अमरीकी सदर कहते हैं कि इस हमले में किसी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कोई कतरी शहरी जाँ बहक नहीं हुआ। वो बयान में कहते हैं कि मैं हमले की पेशगी इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसके सबब ना ही किसी जान का नुकसान हुआ और ना कोई जख्मी हुआ। शायद अब ईरान खित्ते में अमन और हम आहंगी की तरफ बढ़ सकता है, और मैं ऐसा करने के लिए इसराइल की भी हौसला अफजाई करूंगा कि वो भी जंग बंदी करे। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने जो कतर के अमीर हैं, उनका भी किरदार जो था इस खित्ते में, उसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि इस एयरबेस पे कोई बंदा नहीं मरा। फिर एक तीसरे जो उनका पैगाम था ट्रुथ सोशल के ऊपर, उसमें लिखा ये अब अमन का वक्त हुआ चाहता है। हालांकि जिस तरह से ईरान ने ये टारगेट्स किए थे, जो लॉन्च किया था अटैक को, वो बड़ा सनसनीखेज था। 23 जून की शाम को ये हमले शुरू हुए थे, और उस सबसे पहले ट्रंप ने रूसी जो साबिक सदर थे दमित्री मेदवेदेव, उनको धमकी दी थी कि हैं तुमने ये कहा है कि तुम ईरान को डर्टी हथियार दोगे, एन वाले हथियार, तो अगर तुम दोगे तो मुझे फटाफट बताया जाता कि मैं इसका बंदोबस्त करूं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर से, रूसी वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे थे। परेशानी थी पूरी दुनिया में कि सीज़ फायर नहीं हो रहा, ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, B-2 बॉम्बर तैयारे यहाँ आए हैं, बंकर बस्टर मिसाइल बरसा के चले गए हैं। ईरान ने जवाब में कहा कि रद्द-ए-अमल हम देंगे, भरपूर देंगे, खित्ते में जितनी एयर बेसेस हैं उनको टारगेट करेंगे। 13 जून से लेकर और 23 जून तक ये जंग जारी रही। अब ये ख़त्म होती है या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि जंग ख़त्म हुआ चाहती है। इस बीच में एक अकाउंट है क्लैश रिपोर्ट के नाम से, जो जंगों की सूरत हाल पर नज़र रखता है। उसने बताया है कि इन 30 दिनों में, इन 13 जून से 23 जून तक 500 से ज़ायद इसराइल की जानिब मिसाइल ईरान ने दागे, 30 से ज़ायद इसराइल में गिरे, 5.87% सक्सेस रेट रहा, 15% सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट था जब 20 जून को ईरान ने इसराइल पर हमले किए। अच्छा, अब जो लोग अमेरिका की इस खलीजी ममालिक में
جو ایئر بیسز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو 52,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ کے ان خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ ترکی میں 2500، شام میں 2000، عراق میں جو ان کے اڈے ہیں وہاں پر 6000، اردن میں 3000 سے زائد، کویت میں 13,000، قطر میں 13,000، سعودی عرب میں 3000، بحرین میں 7000، یو اے ای میں 5000 اور عمان میں 600 سے زائد امریکی اہلکار موجود ہیں۔ یہ میں فگر اس لیے دے رہا ہوں، وہ تمام دوست جو جذباتی ہو کے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس، پاکستان کی فضائی حدود، بھائی ان ممالک میں ان کے اڈے موجود ہوتے ہوئے انہیں کسی اور ملک کی ضرورت ہے ایران پر حملہ کرنے کی؟ ایک بات۔ پھر اب جو سازشی تھیوریاں تھیں ان کو تقویت مل رہی ہے، کیونکہ خبر یہ بھی تھی کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران وہاں سے اپنی جو اہم تنصیبات تھیں، اہم ساز و سامان تھا، وہ منتقل کر چکا تھا۔ ایران بھی دودھ پیتا بچہ تھوڑی ہے کہ اسے پتا ہو کہ میری ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہونا ہے اور وہیں کہ وہیں وہ سینٹری فیوجز اور دیگر چیزیں رہنے دے۔ تو اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ سب کچھ ون ون سچویشن کے لیے تھا، ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کے لیے تھا، کیونکہ ٹرمپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے ایران نے اطلاع دے دی تھی اور ان کے جو میزائل آئے اس کے نتیجے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کوئی اس میں حملہ نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ تو اسرائیل اور ایران کا تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ ٹرمپ اس جنگ میں براہ راست آئے، اسرائیل چاہتا تھا کہ خلیجی ممالک پر ایران حملہ کرے اور خلیجی ممالک توپوں کا رخ ایران کی جانب کریں، یہ اسرائیل کی خواہش تھی۔ کسی حد تک ٹرمپ نے وہ پوری کر دی، وہ حملے کر دے B-2 کے ذریعے جو بنکر بسٹر میزائل پھینکے، لیکن یہ بڑا کاریگر شخص ہے، ناقابل یقین شخص ہے۔ اب یہ اچانک اعلان کر رہا ہے ٹائم فار پیس۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شخص ایک بار پھر للچائی نظروں کے ساتھ نوبیل پیس پرائز مانگ رہا ہے کہ دیکھو میں نے پاک انڈیا جنگ بھی ختم کی اور اب میں نے یہ جنگ بھی ختم کی، لیکن صاحب آپ نے پہلے ایران پر حملہ کیا، یہ کہہ کر کہ 2 ہفتوں کا ٹائم دے رہا ہوں مذاکرات کر لو، یہ کہہ کر کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، آپ نے حملہ کیا۔ اور یہ جو ان کی ٹروتھ سوشل ایپ ہے اس میں انہوں نے لفظ کیا لکھا ہوا ہے، کنگریچولیشنز ورلڈ، اٹس ٹائم فار پیس۔ یہ امن کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے۔ پھر وہ قطر کے امیر کا شکریہ ادا کریں، پھر وہ ایران کی جو ذمہ دار ایران نے جو انہیں معلومات فراہم کی اس کا سارکیسٹیکلی شکریہ ادا کریں اور اپنا بابا اوپر رکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ ضرور کیا، اس کے بعد انہوں نے بدلہ لینا تھا، ہمیں معلوم تھا۔ اچھا، یہاں پہ قطر کی اس بیس میں 40 سے زائد امریکی طیارے موجود تھے جنہیں اس سے پہلے ہی انخلا کر دیا گیا، اور اس جنگ بندی کا ثبوت یہ ہے کہ اب UAE نے اپنی ایئر سپیس کھول دی۔ کل رات تک بحرین، قطر، عمان، سعودی عرب ہر جگہ سے ایئر سپیس بند تھی، پروازیں کھجل ہو رہی تھی، مسافر پریشان تھے کہ ان کا کیا بنے گا، لیکن اب آہستہ آہستہ ان ممالک نے اپنی ایئر سپیس کھولنا شروع کر دی ہے۔ اور ایک بات اور ثبوت کے طور پر کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں، تیل کی عالمی مارکیٹ میں پرائسز ہیں، وہ کل جب ہم کہہ رہے تھے کہ شاید ایران آبنۂ ہرمز کو بند کر دے تو ایک 1/5 آف دی ورلڈ وہاں سے تیل گزرتا ہے، کچھ شاید قیمتیں اوپر بڑھیں، وہ کم ہوئیں۔ کل جب ایران نے حملہ کیا قطر کے اوپر تو وہ قیمتیں کم ہوئیں اور پھر ایئر سپیسز بھی کھلنا شروع ہو گئیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس ہیجمونیس دنیا میں، اس عجیب و غریب دنیا میں، یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں، یہ جو رہنما ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو جذباتی نعرے عوام کو دیتے ہیں، اندر کھاتے گیمیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں۔ اندر کھاتے ہم کیا کہہ رہے تھے چند روز پہلے کہ پاکستان نے بڑی غلطی کی ٹرمپ کو نومینیٹ کر کے نوبیل کے لیے، اس نے تو سیدھا حملہ کر دیا۔ ہم سازشیں ڈھونڈ رہے تھے، ہم پاکستان کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے۔ اب پاکستان کی حکومت کے چاہنے والے جو نون لیگی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھا جی ہم نے تو بڑی سیانف کی ہے، ہم نے تو بڑی عقل مندی کی ہے، اور ہم تو چپ رہے، سائیڈ پہ رہے، پھر سیز فائر اور پیس کی کوششیں کرتے رہے۔ دوسری جانب سے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس انسان کو جس نے کسی بات کا پاس نہیں رکھا اس کو نوبیل کے لیے نومینیٹ کر دیا۔ لیکن کہانی صاحب مختصر یہی ہے کہ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کر دیا نا کہ مبارک ہو، جنگ ختم ہوا چاہتی ہے، امن کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے، تو یہ درستی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ ادروائز تو یہ حملے کی دھمکی دیتا، ادروائز یہ کہتا ایران تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری جرت کیسے ہوئی، ادروائز قطر کہتا کہ میں بھی حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل حملے روکتا ہے یا نہیں روکتا۔ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اب اس واقعے کے بعد حملے روک دے گا، اور اسرائیلین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ چند روز بعد اسرائیل حملے روک دے گا۔ حملے جب رک گئے تو اس کے بعد ان قوتوں نے ایران کو بٹھانا ہے اگر میز پر تو اپنی مرضی کی شرائط منوانی ہے کہ وہ جو ڈرٹی بام ہے اس کے حصول کے لیے نہیں جائے گا، اس کو روکا جائے گا، ورنہ اسے مزید دھمکیاں دی جائیں گی۔ اس میں کچھ لیسنز ہیں ہماری عوام کے لیے، ایک جذباتیت، فیک نیوز، خام خواہ کے نعرے، خام خواہ کی سازشیں، وہ ڈھونڈنے سے گریز کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہانی جب کھل رہی ہے تو کیا حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے تجزیہ نگار دانشور من سونی سازشی تھیوریاں گھاڑے تھے، تجزیے پیش کر رہے تھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا،
ٹرمپ نے یہ کر دیا، ہم نے معلومات دے دی ٹرمپ کو، ہم نے فضائی حدود، زمینی حدود دے دی، بڑا غرق ہو گیا، یہ قیادت بڑی غلط ہے، فلاں ہوتا تو یوں ہوتا، سب عجیب و غریب کہانی. اور وہ تمام دانشور جو باہر بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے تھے، پاکستان کی ماں بہن ایک کر رہے تھے، ان کے پلے کیا آیا اب ہاتھ میں؟ یہ بڑی عجیب دنیا ہے، بڑی عجیب دنیا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، B2 کا مقابلہ ہے، اس کو پھر کھڑا ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پہلے ہی بندہ پنگا نہ کرے. ایران نے پراکسیز بھی کر کے دیکھ لیں، اڈوں پر حملے کر کے بھی دیکھ لیے، آپ نے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دے کے بھی دیکھ لی، لیکن کیا چین براہ راست اس جنگ میں آیا؟ کیا مسلم دنیا براہ راست جنگ میں آئی؟ کیا روس براہ راست اس جنگ میں آیا؟ نہیں بھائی، یہ مفادات کی دنیا ہے. ٹرمپ اب بلے بلے کرے گا اپنی، بار بار کہے گا میں نے یہ کیا، جیسے اس نے پاکستان انڈیا کی سیز فائر کے اوپر کو کم از کم 15 بار کہا کہ میں نے سیز فائر کروایا، میں نے سیز فائر کروایا، میں نے سیز فائر کروایا. جانے سے پہلے آپ کو خبر دوں، کچھ انڈین اکاؤنٹس سرگرم ہو رہے ہیں دوبارہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی باقی ہے، اور وہ یہ پنگا دوبارہ سے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر بھی نظر رکھیے گا. میں آپ سے دن کے وقت مخاطب بھی ہوں گا اس ڈیٹیل کے ساتھ. فی الحال ہمیں غور یہ کرنا ہے، اگر آپ میری بات دیانتداری سے سن رہے ہیں، کہ اس ساری واردات میں جو 13 جون سے لے کے 23 جون تک جاری رہی، 10 سے 11-12 دن، اس بیچ میں لیسنز کیا ہیں، سبق کیا ہیں؟ کیا ایران ٹرمپ کی بات اب مان جائے گا؟ کیا اسرائیل ٹرمپ کی بات مان جائے گا؟ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو جائے گی؟ کیا ایران کا سسٹم کمزور ہوا ہے؟ کیا ایران کی قیادت کمزور پڑی ہے؟ ٹرمپ کو اس سے کیا ملا ہے؟ اسرائیل کو اس سے کیا ملا ہے؟ مسلم امہ کو کیا ملا ہے؟ اور ہم خامخواہ اپنی سینہ کو بھی کیوں کر رہے تھے؟ یہ وہ سوال ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آپ سے انشاءاللہ آج دن کے وقت کسی اور وقت مخاطب ہوا جائے گا، شام کے وقت مزید تفصیلات کے ساتھ. فی الحال بابے ٹرمپ نے اپنا بابا اوپر کیا ہے اور باجا بجایا ہے. کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر شام کو بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.